یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیر طریقت، مبلغ اسلام، صوفی باصفا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت قبلہ خواجہ صاحبزادہ محمد ریاض احمد صاحب اسلمی دامت برکاتہم العالیہ، پیر طریقت قبلہ الحاج پیر جہاں زیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر واجب التعظیم و تکریم علماء اہل سنت مشائخ اعظام، آج کی یہ عظیم الشان سالانہ حق چار یار کانفرنس حضرت مناظر اسلام، عالمی مبلغ اسلام، سرمایہ ملت اسلامیہ، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کی مرکزی سنی جمعیت عوام یو کے پلیٹ فارم پر انعقاد پذیر ہے۔ میں یہ کانفرنس منعقد کرنے پر قبلہ پیر صاحب کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اور کچھ عرصے سے انہوں نے یہ باضابطہ یہ تحریک شروع کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ حاضرین کرام، اس کانفرنس کا مقصد اور اس کی افادیت، اس پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے اور پھر اس کی افادیت کیا ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں، یہاں لنگر بھی ہوگا، آخر میں بیانات بھی سنتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں، کچھ فتنے ہر دور میں اٹھتے ہیں اور علماء اس کو دبا دیتے ہیں، علماء حق سد باب کرتے ہیں۔ کچھ ایسے فتنے ہوتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، علماء حق اس کے دفاع میں کمر بستہ رہتے ہیں۔ اگر علماء حق
ذرہ کوتاہی کریں وہ فتنے طوفان کی طرح بہا کے لے جاتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ جن کا صدیوں سے تسلسل ہوتا ہے، اگر اس کے آگے باندھنے میں پوری طرح کمر بستہ نہ رہیں تو وہ فتنے تباہ کر دیتے ہیں۔ حق چار یار یہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے عقیدے اور اسلام کو بچانے کا بہت بڑا بند ہے۔ ایک فتنے کے آگے اگر اس بند کو چھوڑ دیا جائے، میں خاص بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حق چار یار کے بند کو اگر چھوڑ دیا جائے، قسم بخدا مسلمانوں کا سارا اسلام اس طوفان میں بہہ جائے گا۔ اگر مسلمانان عالم اس بند کی حفاظت کرتے رہیں، اس بند کو مضبوط کرتے رہیں، یہ بند سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر باندھا تھا اور پوری امت کو اس بند کی نشاندہی کروا دی تھی کہ حق چار یار کا ایسا بند ہے جو میں خود بند باندھ کے جا رہا ہوں۔ میرے امتیوں، اگر اس کی حفاظت کرتے رہو گے تو تمہارا دین محفوظ رہے گا، اگر اس کی حفاظت چھوڑ دو گے تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ وہ بند کیا ہے؟ سنیں، یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، برطانیہ کی سرزمین اور یورپ پر جو مسلمان آباد ہیں یہ کئی فتنوں کا شکار ہیں۔ ویسے ہی فتنے بہت ہیں، لیکن یہاں تو ایسے ہی بہت آزادی ہے، بہت تباہی ہے، اور اگر مسلمان اپنے دین پر توجہ نہیں دے گا تو یہاں بڑی ایزی طریقے سے ختم ہو سکتا ہے، اور بڑے ایسے طریقے سے یہاں فتنے پیدا ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی گروپ کا ساتھ اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک آپ دین کے اندر نہیں رہیں گے۔ دین اسلام کا دائرہ یہ ایسا ہے، توجہ سے سنیں، اور پوری انسانیت حضور کے دین کے دائرے کی پابند ہے۔ کوئی شخص حضور کے دین کے دائرے سے باہر نکلنے کا مجاز نہیں ہے، اگر نکلتا ہے تو ختم ہو گیا اسلام سے، ورنہ اسلام کا پابند وہ حضور کے صاحبزادے ہوں، حضور کی اپنی صاحبزادیاں ہوں، حضور کے اپنے داماد ہوں، حضور کی اپنی فیملی ہو، حضور کی اپنی برادری ہو، حضور کا اپنا قبیلہ ہو، حضور کا اپنا خاندان ہو، یہ کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ ہر شخص پابند ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ پڑھے اور ایمان لائے اس پر۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے روئے زمین کا کوئی عالم مفتی، کوئی مجتہد فقیہ، کوئی مفسر و محدث اپنا ہاتھ بلند کر کے کہہ سکتا ہے کہ فلاں فلاں شخص رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانے سے مستثنا ہے اور اس سے باہر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پوری انسانیت اور پوری کائنات وہ پابند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے۔ جس طرح پابند ہے پوری کائنات، یوں ہی یاد رکھیں حضور کی شریعت کے دائرے کا ہر شخص پابند ہے۔ اس کے ساتھ اہل سنت کے عقیدے کا اگر سننی ہے تو پابند ہے، ہاں نہیں سننی تو جائے، اگر سننی ہے تو اہل سنت کے دائرے کے اندر رہے۔ اگر اہل سنت کے دائرے سے باہر جاتا ہے
تو جاؤ اسے پیر بھی بنا لو، اسے مرشد بھی بنا لو، اس کے پاؤں بھی چومو، اس کی جوتیاں بھی اٹھاؤ، کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر وہ خود دائرہ اہل سنت سے اوٹ ہے تو تمہیں کیا ملے گا؟ یاد رکھو، کسی کو مت دیکھو، سب سے پہلے دیکھو یہ دائرہ اہل سنت میں ہے۔ اگر اہل سنت کے دائرے میں ہے تو پھر اس کا ماتھا بھی چومو، اس کے پاؤں بھی چومو، اس کے مرید بھی بن جاؤ، اس کی تعظیم بھی کرو۔ اور اگر اہل سنت نہیں ہے تو پھر وہ تعظیم کے قابل نہیں رہا، وہ تعظیم کے قابل نہیں رہا۔ حاضرین کرام، حق چار یار، یہ پیغام ایسا ہے، یہ عنوان ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا اور جو مسلمان ہوئے، ان کے دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے یہ پورا قلعہ ہے، حق چار یار۔ یہ قلعہ ہے، یہ حفاظت کا قلعہ ہے۔ اگر اس کے اندر رہیں گے تو پھر امام اہل سنت نے آپ کو راز کی بات بتا دی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ اگر سمجھ میں آ جائے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت، قسم با خدا کے جس کی مثال عرب و عجم میں نہیں ہے۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہیں، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، ہمیں دکھاتے ہو، پڑھو امام اہل سنت نے کیا لکھا ہے۔ امام اہل سنت کو بھول گئے ہو؟ بر صغیر و پاک و ہند کے مسلمانوں، امام اہل سنت کے احسان کو نہ بھولے ہو، اس کو یاد رکھو۔ امام اہل سنت ہی تو وہ شخصیت ہے کہ جس نے اہل سنت کو سنی رکھا، سنی رہنے کا طریقہ بتایا۔ آپ فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ امام اہل سنت کا کلام ہے اور یہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ فرماتے ہیں چار یاروں کی محبت تو بسا ہے اپنے سینے میں، جس کے سینے میں چاروں کی محبت آ گئی نا، بس پھر سارے دین کی محبت آ گئی ہے، پھر رسول اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کی محبت آ گئی، دین اسلام کی محبت آ گئی۔ اور اس باغ کو بنا اپنے سینے میں آباد کر، پھر قبر میں جا اس محبت کے ساتھ، تو قبر جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ تیرا عمل درست رہے گا، تیرا عقیدہ بھی درست رہے گا۔ آخری جملوں کی طرف جا رہا ہوں۔ حق چار یار کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھیں۔ بھئی یہ پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی مدعا ذلہ العالی نے جو یہ تاریخ شروع کی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حق چار یار کوئی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھو حق چار یار کا مطلب کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ حق چار یار کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے یہ چار اکابر صحابہ، جن سے اوپر کوئی نہیں ہے، جن سے اوپر کوئی نہیں، سب ان کے نیچے، سب ان کے نیچے۔ آل بیت بھی صحابہ ہیں، صحابہ بھی صحابہ ہیں۔ آل بیت کی شان، صحابہ کی شان سنی تو جانتا ہے۔ اور اسٹیج پر ایک عالم کہہ رہے تھے جی یہ الزام دیا جاتا ہے کہ نعرہ حیدری نہیں لگاتے، بڑی عجیب بات ہے۔ بھائی سنی نعرہ حیدری نہیں لگاتا تو کون لگاتا ہے؟ سنی تو جانتا ہے، نعرہ حیدری کو سنی تو جانتا ہے۔ یہ دوسرے ہیں جو اس طرح کا فائر کر کے ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چار صحابہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں حضور کی ساری امت میں، اور اللہ کی ساری کائنات میں انبیاء و مرسلین کے بعد چار ٹاپ آف دی لسٹ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کے تشریف لے گئے، اب دین کو بچانا ہے، پھیلانا ہے۔ ان چاروں کا بڑا کردار ہے، یہ دین کے ستون ہیں، دین کی بنیادیں ہیں، اور انہوں نے حضور کے دین کو بچایا۔
بچایا بھی، پھیلایا بھی، اور اس کو مضبوط بھی کیا اور امت تک پہنچایا بھی، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ہر صحابی کا کردار اپنا ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، اور یارو ہر صحابی کا کردار بڑا ہے۔ حضور نے فرما دیا صحابی کا نجوم، تو کوئی کیا بتائے گا؟ ہر صحابی کا کردار ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ہے جب حضور تشریف لے کے سایہ بظاہر امت سے اٹھا تو سارے صحابہ سب سے پہلے فاروق اعظم صدیق اکبر کے قدموں پر گرتے ہیں۔ فاروق اعظم گرتے ہیں صدیق اکبر کے قدموں پر۔ کون فاروق اعظم؟ لوگ نعتیں بناتے ہیں، شعر بناتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں، فاروق اعظم کی شان میں بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے سدرۃ المنتہا کا خطیب، ہر نبی کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لانے والا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ، جبریل امین بھی حاضر ہیں، فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میرا عمر آ رہا ہے۔ فرمایا جبریل میرے عمر کی فضیلت تو بیان کر، توجہ سے سنیں، میرے عمر کی شان تو بیان کر، خدا را پیر کو پرکھو، صحابہ کی محبت میں جا کے پرکھو۔ اگر ایسا پیر کسی چینل پر بیٹھ کے سنی کہلا کے عمر بن فاروق اعظم پر وہ اعتراض کرتا ہے، سنی ایسے پیر کو جوتی کی نوک پہ مارتا ہے۔ ایسے پیر کو اہل سنت ریجیکٹ کرتا ہے، سنی کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ عمر فاروق کو تم کیا جانے؟ تم نے ساری عمر پڑھ پڑھ کے یہ سمجھے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم پر تان کرنا اور ان کو نشانہ بنانا؟ وہ ٹی وی پر آج بھی ریکارڈ موجود ہے، پوچھو اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے عمر بن خطاب کا مقام کیا ہے۔ اور پھر حضور نے پوچھا جبریل سے، جبریل میرے عمر کی شان بیان کر۔ عرض کی یا رسول اللہ، گو سید الملائکہ ہوں، امین ہوں، ہر نبی کا صحابی بھی ہوں، وہی بھی لاتا رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں بھی آنے کا شرف مجھے ہی ملا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں بتاؤں عمر کی شان کیا ہے؟ فرمایا ذرا زبان کھول وہی والی۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضرت عمر، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، یعنی 1400 سال کا ٹائم جبریل کو دیا جائے اور جبریل عمر بن خطاب کے فضائل بیان کرنے لگ جائے، یہ وقت ختم ہو جائے گا، عمر کے قلب کا مقام نہیں ختم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ یہ پوچھو جبریل امین سے تم کیا جانو؟ تم کیا جانو مقام فاروق اعظم کو؟ یہ تو جبریل سے پوچھو، کہتے ہیں 1400 سال ختم ہو جائیں گے، فضائل اور عظمت فاروق اعظم اور ان کے دل کا مقام کتنا ہے ختم نہیں ہوگا۔ حاضرین کرام، یہ فاروق اعظم صدیق اکبر کے پاؤں میں پڑتے ہیں، حدیثیں میرے سامنے ہیں۔ کیا کہتے ہیں فاروق اعظم؟ عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ کیوں بیعت کرتا ہے؟ میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سوچ لو۔ آپ نے عرض کی حضور میں جانتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں یاد رکھیں، انت افضل منی، اے صدیق اکبر آپ مجھ سے افضل ہیں، افضل ہیں مجھ سے، اس لیے میں آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ بنیاد سمجھ آئی؟ خلیفہ بنانے کی بنیاد ہے فضیلت۔ افضل ہونا خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہے۔ جو افضل ہوگا
فاروق اعظم فرماتے ہیں خلیفہ اس نے بننا ہے جو افضل ہے، آپ افضل ہیں مجھ سے، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا باقی صحابہ؟ تو دیکھو انصار اور مہاجرین سارے اکٹھے ہو گئے، سب اکٹھے ہو گئے، سب نے بیعت کی۔ میں ذمہ داری سے آج کی کانفرنس میں کہتا ہوں، صدیق اکبر کی ہاتھ پر بیعت خلافت سب انصار نے کی، سب مہاجرین نے کی۔ فاروق اعظم نے سب سے پہلے، پھر سارے مہاجرین نے، پھر سارے انصار نے بیعت کی، اور بتایا یہ کہ صدیق اکبر سارے صحابہ وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، ود انکلوڈ علی شیر خدا اور ود انکلوڈ عشرہ مبشرہ، ود انکلوڈ اصحاب بدر، مہاجرین و انصار سارے آپ کو افضل مانتے ہیں، اس لیے آپ کی خلافت پر بیعت کرتے ہیں، سب آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، کیونکہ سارے آپ کو افضل مانتے ہیں، سارے آپ کو افضل مانتے ہیں۔ ہمارے علماء نے تو یہ فرمایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، باقی علماء کرام نے بھی، ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، کہ خلافت کی مدار فضیلت پر ہے، اور حدیثیں واضح۔ دیکھو حضور نے فرمایا انکا یا ابا بکر انت اول من یدخل الجنت من امتی، ابو بکر میری امت سے سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا ابو بکر وہ تم ہو۔ یہ افضلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور کیا ہے؟ ساری امتوں سے پہلے حضور کی امت، اور ساری امت محمدیہ سے پہلے بحیثیت امتی ایز اے فالوور آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم جنت میں رکھے گا وہ صدیق اکبر ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں، یہ ان کی افضلیت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا تو حدیث کے الفاظ، حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ بنا دیا، فرمایا میں جا رہا ہوں، عمر آپ کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت پہنچی حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں، عرض کی حضور آپ نے فاروق اعظم کو خلیفہ تو بنا دیا ہے، حضرت کا مزاج بڑا سخت ہے، اب تو اور ہی سختی ہو جائے گی ہم پر، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ توجہ سے سنیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ان کو خلیفہ بنا دیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آب ربی تو خوفونی، کہ تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو کہ عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا دیا، تو جواب کیا دوں گا؟ فرمایا میں اللہ کو جواب دوں گا اللہم، اے اللہ میں نے اپنے بعد ان لوگوں پر اس شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے کہ خیر من خلقک، جو تیری ساری مخلوق سے انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ہے، اس کو میں نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ میں یہ جواب دے لوں گا، وہاں یہ جواب دوں گا۔ حضرات گرامی، 4 صحابہ خلفاء ہیں، چاروں کی خلافتیں فضیلت پر مبنی ہیں، اس لیے 2 عقیدے رکھنے ضروری ہوئے ان کے بارے میں۔ ان کی خدمات فضائل تو بہت سنتے رہتے ہیں نا، اصل چیز یہ ہے، ایک ان کی فضیلت ہے، دوسرا ان کی خلافت ہے، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، تشریف رکھیں، میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ان خلفائے راشدین 4 خلفاء کی فضیلت، اور ایک ہے ان کی خلافت۔ ان دونوں پر اہل سنت کو عقیدہ رکھنا ضروری ہے، دونوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تشریف رکھیں، تمام آزاد تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ ان دونوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ایک فضیلت پر اور دوسرا خلافت پر۔ خلافت پر عقیدہ کیا رکھنا کہ یہ خلیفہ برحق تھے، صدیق اکبر کی پہلی خلافت ہے اور یہ حق ہے،
دوسری خلافت فاروق اعظم کی حق ہے، تیسری خلافت عثمان غنی کی ہے حق ہے، چوتھی خلافت علی مرتضیٰ کی ہے حق ہے۔ یہ چار خلفاء کی خلافتیں حق ہیں اور یہ سچ ہیں، یہ صدق ہے اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ یہ خلافتیں کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اس آیہ کا شان نزول دیکھو، سورہ نور شریف۔ مفسرین اہل سنت فرماتے ہیں ہم شیعوں کی بات نہیں کرتے، نہ ان کی روایات لاتے ہیں، نہ ان سے اپنی کتابوں کو مزین کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ نور کی آیت اتری تو اس میں جو صحابہ موجود تھے ان کو اللہ نے مخاطب کیا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں، ایماندار ہیں اور جو اعمال صالح کے پیکر ہیں، ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے میرے حبیب کے جانے کے بعد لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم انہی سے خلیفے بنائیں گے کہ جو میرے دین کو اس روئے زمین پر پھیلا دیں گے، اس کی ترویج کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے، اس کو تقویت پہنچائیں گے، انہی سے خلیفہ بناؤں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کے اندر یہ چاروں صحابہ موجود ہیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، علی عثمان ذی النورین بھی موجود ہیں، علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں۔ اور آیت کا اصل مضمون یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا میں تم میں سے خلیفے بنا دوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے، حضور نے بنیاد کا پتھر رکھا تو حضرت صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا ابو بکر تم آؤ، دا حجرہ کا الی جنب حجری، فرمایا میں نے مسجد کی بنیاد کا پتھر رکھا ہے، ابو بکر اب تم آؤ میرے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھ دو۔ جب انہوں نے پتھر رکھا فرمایا قوم یا عمر، عمر کھڑے ہو جاؤ، میرے پاس آؤ، دا حجرہ کا الی جنب حجر ابی بکر، ابو بکر کے پتھر کے ساتھ تم اپنا پتھر رکھو۔ جب انہوں نے پتھر رکھا حضور نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان غنی تم آؤ، دا حجرہ کا الی جنب حجر عمر بن خطاب، فاروق اعظم کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھ دو۔ جب پتھر رکھے حضور نے فرمایا ہؤلاء خلفاء من بعدی، فرمایا یہ میرے بعد اسی ترتیب سے خلیفے ہوں گے، خلیفے ہوں گے۔ حاضرین کرام کتنی وضاحت حضور نے فرما دی، حدیث کا میں ذمہ دار ہوں دکھانے کا، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اور محدث امام ابو زرع فرماتے ہیں اسنادہ لا باس بہ، اس حدیث کو میں نے جانچا ہے، پڑتال کی ہے، پرکھا ہے، اسماء اور رجال سے دیکھا جائے تو اس حدیث کا ایک ایک راوی ثقہ کے معیار پر پورا اترتا ہے، اور اسلام میں یہ حدیث مقبول اور معتبر اور منظور ہے۔ حاضرین کرام ان کی خلافت اسی ترتیب سے، اور جو اس خلافت کے خلاف عقیدہ رکھے، آخری جملے، جو عقیدہ رکھے تو اس نے یہ پیغام دیا ہے امت کو کہ صدیق اکبر کا انتخاب غلط ہوا، پھر سارے صحابہ غلط ہو گئے، مہاجرین بھی غلط ہو گئے، انصار بھی غلط ہو گئے، حضرت علی بھی غلط ہو گئے، سارے صحابہ غلط ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں جو سارے صحابہ کو کہے کہ وہ غلطی پر ہیں اس کا ایمان باقی رہ جاتا ہے۔ ان خلفائے اربعہ کی خلافت اپنی جگہ پر حق ہے، اسی لیے حق چار یار کا پیغام یہ ہے کہ یہ فتنہ بڑے عرصے سے، سینکڑوں سال سے آ رہا ہے، جی غصب کر لیا، صدیق اکبر نے ظلم کر دیا، فاروق اعظم نے ظلم، تم ٹھیکے دار ہو ظلم، اس ظلم کے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو منتخب اللہ فرما رہا ہے، جن کو منتخب رسول اللہ فرما رہے ہیں، جن کے ہاتھوں پر بیعت سارے صحابہ کر رہے ہیں، اور تم نے اسلام کو زیادہ سمجھا ہے۔ یہ غلطی پر غلطی کرتے ہوئے آ جا رہے ہیں، لوگ اپنا گروپ نہیں چھوڑتے، دین چھوڑ دیتے ہیں،
یاد رکھیں دین کا دامن تھام کے رکھو گے پھر ہر نسب بھی کام ہے، حسب بھی کام ہے، رشتہ بھی کام ہے، برادری بھی کام کی ہے، پھر ساری نسبتیں کام کی ہیں۔ اگر دین ہاتھ میں نہ رہا تو کوئی رشتہ کسی کام کا نہیں ہے۔ حق چار یار کا پیغام یہی ہے کہ ان کی خلافت آقا ہے اور ان کی فضیلت بھی اسی ترتیب پر ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ وقت نہیں ہے میں اس پر مزید دلائل عرض کرتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ نحنو نقولو افضل هذه الامہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ورسول اللہ حی یسمع ولا ینکرہ۔ آپ فرماتے ہیں ہم حضور کے زمانے میں بیان کرتے تھے ابو بکر صدیق افضل ہیں ساری امت سے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، اور حضور سنتے تھے اور حضور اس پر انکار نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے اس کو بیان بھی کریں، یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اور جو اس سے ہٹ جائے، امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں علیہ اہل السنہ والجماعہ، بے شمار دلائل ہیں۔ میں نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ برطانیہ میں فتنے کا جب فیس ہوا، ہم نے اس وقت کتاب لکھی، اس کا عنوان آپ ساری کتابیں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، پہلی بار یہ اس عنوان سے کتاب آئی ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا منکر اہل سنت سے خارج۔ یاد رکھیں یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اسی ترتیب سے فضیلت ہے جس ترتیب سے خلافت ہے۔ جو خلافت کو باطل کہتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اور جو ان کی فضیلت کی ترتیب کا انکار ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اور ہم اس پر مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، جہاں کوئی چاہے اس پر مناظرہ کر لے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے سب سے افضل انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ نے جسے بنایا وہ صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین۔